إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر، اور اعجاز القرآن کے سلسلے کے پروگراموں میں ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدی معجزہ ہے، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کا مقابلہ آج سے پہلے ہو سکا اور نہ آئندہ ہو سکے گا، اور یہ کتاب معجزہ ہے کہ سب کو عاجز کر دینے والی ہے، اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے والا نہیں کہ میں اس کے مقابلے کی کتاب پیش کر سکتا ہوں اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اور قرآن کریم نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر پہلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو آئندہ بھی اس کا مقابلہ کبھی نہ کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس لیے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم کے اس چیلنج کے باوجود قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہ کر سکنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور اس ابدی معجزے کے سامنے عاجز ہے، اور وہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم اس اعجاز کا مختلف پہلو سے جائزہ لیتے رہے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ قرآن کریم نے ایک ایسا خدائی قانون پیش کیا ہے کہ جس کے اندر سب کے لیے عدل اور سب کے ساتھ انصاف ہے، اور یہ قانون ایسا ہے کہ جہاں پر بھی یہ نافذ ہوا وہاں پر امن و امان کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور جہاں پر بھی قرآن کریم کے ان قوانین کو تسلیم کیا گیا اس کے وہ نتائج حاصل ہوئے جو انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ اور ان قوانین سے پہلے جو بات ہے بنیادی، وہ یہ کہ قرآن کریم عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، لیکن عدل اور انصاف صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم دشمنوں سے بھی عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، دشمنوں سے بھی۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے اور برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، فرمایا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بات دشمن کے ساتھ ہو رہی ہے، دشمن کے ساتھ،
کہ دشمن بھی ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ اس کو جو ہے سزا دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے نہیں، بے ہنگم نہیں، بے ہنگم نہیں، ظلم نہیں، جتنا اس نے کیا ہے اتنا آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ قرآن کریم کے نظام عدل اور قرآن کریم کی جو شرعی قوانین ہیں ان کی بنیاد ہے، ان کی بنیاد۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قانون کس قدر پختہ تھا، اور عدل کا یہ قانون کس قدر پختہ تھا کہ جس نے رہتی دنیا تک ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ اس کا جواب اس عدلیہ کے نظام میں جو اس وقت ساری دنیا میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کی وضاحت کے لیے میں صرف 2 واقعات کا تذکرہ آپ سے کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور آپ نے کسی شخص سے گھوڑا خریدا، اور 2 یا 3 دن کے بعد گھوڑے میں کوئی نقص نکل آیا، اور وہ واپس کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھئی یہ گھوڑا لے لو، گھوڑا لے لو۔ تو اس نے کہا جی کیوں لوں گھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے میں نقص ہے، میرے کام کا نہیں ہے۔ تو آدمی کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کو گھوڑا دیا تھا یہ بالکل ٹھیک تھا، ابھی آپ جانے، آپ کا گھوڑا جانے، میں تو واپس نہیں لوں گا۔ تو جب یہ بات تکرار بڑھی، وہ واپس کرنے پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مصر ہیں، اور بیچنے والا واپس نہ لینے پر مصر ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں امیر المومنین ہوں، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، اور تم جو ہے نا ایک گھوڑا واپس نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی اگر ہمارا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، ہم اس بات کا کوئی حل نہیں نکال سک رہے، تو ہم کسی آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں جو بیٹھ کے ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، پھر شریح کے پاس چلتے ہیں۔ شریح، قاضی شریح جو بعد میں مشہور ہوئے، تو چلے گئے شریح کے پاس۔ اب دیکھیں انصاف کی بات، عدل کی بات، کہ گھوڑا بیچنے والا قاضی کا انتخاب کر رہا ہے کہ ہمارا قاضی کون ہونا چاہیے۔ شریح بہت بڑے عالم تھے اور بہت جو ہے نا وہ حکیم آدمی تھے، لیکن ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ چلے گئے اور قضیہ سامنے رکھا۔ شریح نے پوچھا کہ جی آپ نے جب گھوڑا لیا تھا ٹھیک تھا؟ کہا جی ٹھیک تھا۔ قائد بعد میں پیدا ہوا؟ بعد میں ہوا۔ کہ پھر گھوڑا آپ کا ہے، گھوڑا آپ کا ہے، اور اس آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا جو ہے نہیں ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ عمر واپس چلے گئے اور پروانہ لکھا کہ قاضی شریح کو جو ہے کوفہ کا قاضی لگایا جائے، اور یہ پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 64 ہجری تک جو ہے وہاں پر قاضی رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم نے جو تعلیم دی، جو عدل سکھایا، وہ عدل اتنا زبردست اور اس کا قانون اتنا قوی ہے کہ لاکھوں کلومیٹر کے اوپر حکومت کرنے والا حکمران زبردستی سے دوسرے آدمی کو گھوڑا واپس نہیں کر سک رہا۔ یہ قرآن کریم کا عدل ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوئی، اور آپ نے کہا جی زرہ میری ہے، زرہ میری ہے۔ چنانچہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زرہ ہے، اور زرہ کس کی ہے؟ امیر المومنین کی ہے۔ امیر المومنین کون ہے؟ کہ جو مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑنے والا جنگجو ہے، اتنا طاقتور اور ایسا جنگجو اور ایسا بہادر، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس جو ہے نا وہ ساری مملکت کو چلانے کی صلاحیت، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے کہ میری زرہ لے اور اس کے بعد جو ہے نا کہے کہ یہ زرہ میری ہے، لا میری زرہ، نہیں، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، عدالت میں جائیں گے۔
عدالت جب پہنچے کہا جی گواہ پیش کرے کہ ذرا آپ کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن. کہا جی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. دوسرا گواہ کہ جی میرا غلام قمر. کہا جی وہ غلام ہے وہ آپ کے ذریعے کفالت ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. تیسرا گواہ. کہا جی تیسرا گواہ تو کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے بس ذرا اس کی اندازہ لگائیں. اس سے بڑا عدل کیا ہوگا کہ ایک آدمی ساری جو ہے نا وہ مملکت کا سردار ہونے کے باوجود، حاکم اور حکمران ہونے کے باوجود، صرف قرآن کے حکم کی وجہ سے عدالت میں پیش بھی ہو رہا ہے اور پھر عدالت کا فیصلہ قبول بھی کر رہا ہے. یہ انصاف اگر دنیا میں کسی نے سکھایا ہے تو وہ قرآن کریم ہے. چنانچہ کہا ٹھیک ہے ذرا اس کی ہے، فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. جب یہودی نے دیکھا کہ امیر المومنین مجھ سے زرہ چھیننے کی بجائے اپنی زرہ چھوڑ کر اور فیصلہ تسلیم کر کے جا رہا ہے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ زرہ آپ کی ہے، واقعی آپ کی، زرہ میری نہیں ہے، لیکن عدالت نے گواہوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا، زرہ اس کو مل گئی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب تو نے اعتراف کر لیا ہے اور اسلام بھی لے آیا ہے تو اب زرہ بھی تیری ہو گئی اور جس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں گھوڑا بھی لے جاتا. یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. اور اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ قرآن کریم نے رکھی ہے. قرآن کریم. اور اس سے بھی عجیب تر ایک واقعہ اور ہے جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک یہودی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ دینا تھا. اس نے سخت بات کی. صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا کہ دیکھو کہ ایک یہودی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے ہمارے سامنے اور اس نے غلط بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اے فلاں تو ایسا نہیں. فرمایا بھی جو صاحب حق ہے اس کو بولنے کا حق ہے. یہ انصاف کس نے سکھایا؟ قرآن کریم نے سکھایا. اور اسی طرح سے وہ مشہور ہے صحابی کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، میں نے کسی کو کوئی حق دینا ہو، میں نے کسی کو مارا پیٹا ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ کل کو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے. چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. جی میں. کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جہاد کی صف میں کھڑا تھا اور آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ مارا. تو حدیث کی کتاب میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ پیٹ سے اٹھایا اور کہا لے بدلہ لے لے. تو صحابی نے فوراً لپٹ کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو چوما. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ انصاف ہے جو قرآن کریم نے سکھایا. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. یہ صرف ایک پہلو کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو بنیاد کی ایک آیت کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کی اگر باقی قوانین کی بات کی جائے بہت لمبی بات ہے اور بہت تفصیلی بات ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صرف ایک بات کو ماننے سے اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو پورے قرآن کریم کے احکام کو اگر مانا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ کیوں کہ قرآن کریم لوگوں کے گھر کے اندر رہنے کے اصول بتاتا ہے، لوگوں کو معاشرے میں رہنے کے اصول بتاتا ہے، لوگوں کو مملکت سے جڑنے کے اصول بتاتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان کے تعلقات بتاتا ہے، مسلمانوں کے کافروں سے تعلقات بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں. اور اس کا قانون چونکہ قانون الہی ہے، اللہ کی جانب سے اترا ہوا قانون ہے، اس لیے وہ ہر طرح سے اور ہر شعبے سے اور ہر پہلو سے مکمل ہے. آج بھی قرآن کریم ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کریم کے اس قانون کی طرف آؤ اور اس معجزانہ قانون کو آزما کے دیکھو. اگر اس معجزانہ قانون کے ذریعے تمہاری مشکلات کا حل نہ ہو تو پھر کیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں آخری مثال جو ہے وہ قرآن کریم کے کچھ احکام کی تنفیذ کی وہ طالبان کے زمانے کا افغانستان ہے
جہاں پر انہوں نے بغیر لوگوں کو قتل کیے، بغیر ان کو قید کیے، بغیر ان کے کھیتوں کو تباہ کرنے کے صرف یہ حکم دیا کہ آئندہ افیون کاشت نہیں ہوگی، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ افیون کاشت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب سب کے ساتھ عدل ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر صرف اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ افیون کاشت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس مرتبہ اس سال کے لیے توقع ہے کہ افغانستان میں افیون کی کاشت کی قیمت 14 ارب ڈالر تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکام کے اوپر عمل کرنے اور اس کتاب کو معجزہ ماننے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي۔